اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، 36، 37 اور 38 چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے انعام عام یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عام احسانات عام لوگوں پر ہیں ان کا ذکر فرمایا تھا، اور ان آیات مبارکہ میں انعام خاص سے مراد یہ ہے کہ صرف آل عرب پر جو خاص طور پہ احسان ہوا اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے اور عرب کے لوگ نسلاً بواسطہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، یعنی یہود و نصارہ کو چھوڑ کر باقی جتنے عرب کے لوگ تھے ان کی اکثریت قریش، اور قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ناطے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے تھے۔ تو یہاں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جن کی تم اولاد ہو اے آل عرب، اور جن کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو کہ ہمارا دین ان کا ہے، وہ ہمارے باپ ہیں، تو یہ ذرا دیکھو کہ ان کا طرز عمل کیا تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ یعنی انہوں نے تو اس شہر مکہ کو آباد کیا، یہاں اللہ کا گھر انہوں نے تعمیر کیا، اور یہ سب کچھ خالص توحید کی بنیاد پر ایک اللہ کی عبادت کے لیے یہ سب کچھ انہوں نے کیا، اور تم نے ایک اللہ کے بجائے اسی اللہ کے گھر اور اس کے آس پاس 360 بت رکھے ہوئے، تو تمہیں یعنی کیا نسبت ہے ان کے ساتھ؟ یعنی شرم آنی چاہیے ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کی کہ وہ ایک اللہ کے پرستار، ایک اللہ کے عابد، اور تم نے سینکڑوں بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں ذکر فرماتے ہیں، اسی سے ان کا مسئلے کے حق بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دین حنیف کیا ہے۔ دین حنیف ان دعاؤں سے آشکار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی ہے جب آپ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے اس شہر میں تشریف لائے، تو سب سے پہلے آپ نے اس شہر کے بارے میں دعا کی۔ ابھی اللہ کا گھر تعمیر نہیں تھا، ابھی شہر بھی سمجھے نہیں تھا، لیکن اس کی بنیاد ڈال دی، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر ایک شہر کی بنیاد ڈال دی، اور یہ کہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کو اللہ تعالی نے بتایا ہوگا کہ یہاں ہم نے ایک عظیم الشان شہر آباد کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو اس مقام پر بٹھا کر اس آئندہ بننے والے شہر کے لیے امن کی دعا مانگی،
امن اللہ کی بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن دو نعمتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں، ایک امن سلامتی اور ایک خوشحالی، کیونکہ بدحالی، فقر و فاقہ یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی میں عبادت کرنے کے لیے نہیں چھوڑتی ہے، اور بد امنی اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پر، تو جہاں امن اور خوشحالی ہوگی تو وہاں صحیح اللہ کی بات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کو سورہ قریش میں بھی قریش کو یاد دلایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ قریش کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس رب نے ان کو بھوک سے کھلایا، خوف سے امن دیا۔ تو امن اور خوشحالی یعنی دو چیز اللہ تعالیٰ نے کو دی۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو اس شہر کے باامن ہونے کے لیے انہوں نے دعا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، رب اجعل، اے میرے رب کر دے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا شہر، سلامتی والا شہر۔ یہ دعا دوسرے لفظوں میں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وہاں بھی ہے رب اجعل ھذا بلد، وہاں ھذل نہیں ھذا ہے، ھذا بلدن یا ھذل بلد، دونوں میں یعنی الف لام کے ہونے نہ ہونے میں فرق ہے۔ تو ھذا بلدن مطلب کہ ابھی شہر ہو چکا تھا کچھ گڑبڑ، اور ھذل بلد ابھی بیوی اور بچہ ہی ہے، ابھی شہر ہے نہیں۔ تو یہ جو البلد پہ الف لام ہے نا، اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی، یعنی ذہن میں جس شہر کا تصور ہے نا تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا، ابھی شہر ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی دو فرد ہیں، ماں بیٹا ہے بس، لیکن ذہن میں شہر کا تصور ہے کہ یہ شہر یہاں بنے گا۔ یہ اس وقت کی دعا ہے جب بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور وہ اس وقت کی دعا ہے جب بیت اللہ کو بنانے کے لیے آئے تھے اور اس وقت وہاں آبادی ہو چکی تھی۔ ھذا بلدن، یہ شہر یہ جو موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کیا ہے؟ اے اس شہر کو امن والا بنا دے، تو ان کی دعا مقبول ہوئی اور وہ شہر امن والا ہوا۔ اسی لیے اس کا دوسرا نام ہے بلد الامین، والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم اور اس میں ایک بلد الامین کی۔ لا اقسم بھذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو دو آیتوں میں، دو صورتوں میں شہر مکہ کی اللہ نے قسم اٹھائی اور اس کو ایک میں بلد امین کہا۔ تو شہر مکہ کے کئی نام ہیں، بلد الحرام بھی ہے، بلد بھی ہے، مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے۔ تو اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، تو اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا ہے، یعنی اسلامی دور سے پہلے بھی اس شہر میں امن رہا ہے، اور جب کبھی اس کے امن کو چھیڑا گیا تو چھیڑنے والے نابود ہو گئے۔ تو جب تک رہے گا قیامت تک یہ انشاءاللہ امن میں رہے گا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں جنگ کی اجازت دی تھی کہ اگر کافر ہاتھ اٹھائیں تو آپ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا قیامت تک یہ شہر امن میں رہے گا، اور یہاں اسلحہ لے کر چلنا اور کسی پہ ہاتھ اٹھانا اور اس کے امن کے خلاف کوئی کام بھی کرنا وہ ممنوع ہے۔ تو ایک دعا تو شہر کے لیے بھی امن والا۔ دوسرا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام،
اور اے میرے رب مجھے بچا اور میری اولاد کو بھی بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، ہمیں بتوں کی عبادت سے بچا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبیوں میں بھی بڑے شان والے نبی خلیل ہیں، اور نبی تو پیدائشی معصوم ہوتا ہے، یعنی شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، کفر جیسا، نبی تو معمولی سے گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو جب وہ معصوم ہے اور ان کو عصمت کی گارنٹی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، تو پھر ان کو بتوں سے بچنے کی دعا کرنے کی کہ مجھے بچا، وہ تو ہے ہی بچے، وہ تو بتوں سے ہے ہی بچے۔ تو چلے اولاد کے لیے اگر وہ دعا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یہ نہیں کیوں کہتے کہ مجھے اللہ بتوں سے بچا، تو آپ تو ہے ہی بچے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ بے شک نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن جتنا اس کا مرتبہ اور مقام بڑا ہوتا ہے، جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ جتنا اللہ کا قرب ہوگا، جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے ہوگی نا، اتنا ہی اللہ کا خوف بھی ہوگا۔ تو نبی سب سے زیادہ خائف بھی ہوتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے گارنٹی دی ہے، لیکن اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے، اپنی گارنٹی ہٹا دے تو تو اس لیے اس خوف کے مارے کہ اللہ کہیں ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ میں اس چیز میں پڑ جاؤں، لہذا مجھے بھی بچائیے اور میری اولاد کو بھی۔ تو اولاد سے مراد یہاں پر یعنی ان کی جو سلبی اولاد ہے نا، وہ جو خود ان سے پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ساری اولاد تو بتوں سے نہیں بچی نا۔ پھر مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی تو آپ کی ان کی اولاد ہی ہیں، ابو جہل بھی تو ان کی اولاد میں سے تھا، عتبہ شیبہ سب، لیکن سب بت پرست ہے۔ تو یہ دعا یعنی پوری نسل ان کی جو چلی ہے ان کے لیے نہیں قبول ہوئی، بلکہ جو ان کی اپنی سلبی اولاد تھی ان سے پیدا ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے جو پیدا ہوئی ہے، تو وہ ان کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ ماشاءاللہ دو بیٹے تو نبی ہوئے، اور باقی جو بیٹے تھے وہ نبی نہیں ہوئے لیکن ولی تو بھی تھے۔ تو کوئی بیٹا بت پرست آپ کا نہیں تھا، بت پرستی بہت بات چل کے آئی، یعنی تقریباً آپ سمجھیے کہ کوئی 1500 سال کے بعد عربوں میں بت پرستی آئی، اور 1500 سال تک وہ دین اسماعیلی پر چلتے تھے۔ دعا قبول ہوئی۔ اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم بت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کا بھی بت بنایا جائے، پتھر کا بنائے، لکڑی کا بنائے، تانبے کا، سونے کا، چاندی کا، کسی دھات کا، مٹی کا۔ لیکن بت کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے اوثان، جس کی واحد ہے، جس کا واحد ہے وثن، جیسے کہ اصنام کا واحد ہے صنم اور جمع اصنام، تو وثن ایک اور اوثان جب جو سورہ حج میں ہے۔ وثن اور صنم میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں صنم گھڑے ہوئے بت کو کہتے ہیں جو کسی شکل پہ بنایا جائے، کسی بھی شکل کے بنایا جائے، گائے کا بنایا جائے، بھینس کا بنایا جائے، بلی کا، کتے کا، انسان کا، کسی بھی چیز کوئی بھی شکل دے کے جب آپ بنائیں نا تو اس کو کہتے ہیں صنم۔ اور جو بنایا نہ جائے، ان گھڑا ہو، بنایا نہ جائے، کسی درخت کو پوجنا شروع کر دے آدمی، یا ویسے کسی پتھر کو پوجنا شروع کر دے، یا سورج چاند کو پوجے، تو کسی میں کوئی بناوٹ نہ ہو، جیسا ہے ایسا ہی پوجنا شروع کر دیا، اس کو وثن کہتے ہیں۔ تو وثن بغیر گھڑا بنایا ہوا، اور صنم کھڑا ہوا اور بنایا ہوا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عدی ابن حاتم طائی جو مشہور سخی گزرا ہے، ان کے بیٹے تھے، مذہباً وہ عیسائی تھے، یعنی حاتم طائی بھی عیسائی تھا، لیکن وہ اسلام کے زمانے سے پہلے ہی اس کی موت ہوئی،
اور عادی جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا. تو یہ باپ کے جانشین تھے، مطلب کہ مذہبی پیشوا بھی تھے اور یہ سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے سردار تھے اپنی قوم کے. خیر کہانی لمبی میں اس کو نہیں چھیڑتا. تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معلومات کرنے کے لیے کہ آپ واقعی نبی ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں. تو جب آپ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شایان شان اس کی عزت کی. ایک قوم کا سردار بھی ہے، ایک مذہب کا لیڈر بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پوزیشن کے حساب سے ان کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکرام سے بٹھایا، اکرام سے اس کی بڑی خدمت کی. تو اس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اگر یہ بادشاہت چاہتے ہوتے اور ماں یہ لیڈر بننا چاہتے ہوتے تو اس کو کیا ضرورت ہے میرے لیے اٹھتے چادر بچھاتے بٹھاتے عزت کرتے. معلوم کہ یہ جو ان میں تواضع ہے تو یہ تواضع بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو خیر انہوں نے مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو ان کے گلے میں لاکٹ تھا اور اس میں صلیب تھی، کراس، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے. تو حضور سے فرمایا عادی القی عنکل وسنا، القی عنکل وسنا، یہ وسن یہ بت اتار کر پھینک دو. اب تو مسلمان ہو اور اس بت کو اب تو اس کو وسن کہا. اس کی کراس جو ہے نا یہ کوئی بت نہیں بنایا جاتا بلکہ یہ تو ان کے علامت اور نشانی ہے، لیکن یہ اس کو بھی پوجتے ہیں. تو جو چیز کسی شکل پہ نہ بنائی جائے اور اس کو پوجا جائے تو وہ وسن کہلاتا ہے. دونوں تاکہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں ان میں رب کے لفظ سے دعا مانگی ہے. یا اللہ نہیں، اللہم نہیں، اور اس طریقے سے بلکہ جتنی دعائیں آپ دیکھیں گے نا ربنا ربنا رب رب، تو یہ ایک خاص اثر رکھتا ہے لفظ رب. مربی تربیت سے نا، تربیت سے. جی رب انہن اضللن کثیر من الناس، اے میرے رب انہن یہ اصنام اور یہ بت جو ہے نا انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. بڑی دنیا بت پرست ہے، بڑی دنیا بت پرست ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتوں نے کب کہا ہے کہ آؤ ہمیں پوجو؟ کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ کوئی کسی بت نے کبھی تقریر کی ہے؟ کبھی کسی بت نے دعوت دی ہے آؤ مجھے پوجو میں تمہارا رب ہوں؟ وہ تو گمسم مخلوق ہے، کچھ بھی نہیں. تو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ گمراہی کا سبب ہے. انہوں نے دعوت نہیں دی لیکن وہ سبب ہے گمراہی کا. ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ وہ سبب ہے اس لیے سبب کے طور پر کہا کہ انہوں نے گمراہ کر، یہ گمراہی کا سبب ہے، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں کہ دعوت کے ذریعے سے انہوں نے گمراہ کیا بلکہ گمراہی کا سبب بنے. تو اس لیے یہ نسبت ان کی طرف کی کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. فمن تبعنی فإنہ منی، تو جس نے میری پیروی کی لوگوں میں سے وہ تو میرا ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ جنہوں نے میری پیروی کی وہ تو میرے ہیں. ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، فإنک غفور الرحیم، تو آپ بخشنے والے مہربان ہیں. آپ جانے وہ جانے میں کچھ نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیجئے، یہ نہیں کہا کہ ان کو عذاب دیجئے، کہا آپ غفور الرحیم ہیں. یہ معاملہ ان کا آپ کے ساتھ. یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ موجود ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ کوئی کافر ناقابل معافی ہے، ناقابل بخشش ہے، اور ہر کافر ابدی جہنمی ہے، کبھی اس کو جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول شروع سے چلا آ رہا ہے
جیسے قرآن حکیم نے بیان کیا فَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَإِنَّ حَرَّمَ عَلَى الْجَنَّةِ، تو جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صاف صاف بات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ اس جرم کو نہیں معاف کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی نے شریک ٹھہرایا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کم درجے کے جس گناہ کو چاہیں گے وہ معاف کر دیں۔ تو لیجئے بتا دیے کہ شرک کو معاف نہیں کریں گے اگر کوئی مشرک مر گیا جی، اور یہ کہ مشرک پہ جنت کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور یہ کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک آیے میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں نے حق کی تکذیب کی جی تو لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الحیات، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے تا وقت کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ گزر جائے۔ سوئی جو ہے نا سلائی والی، اس میں دھاگا گزارنا بھی مشکل ہے، بھلا اس میں کہاں اونٹ گزرے گا۔ تو جس طریقے سے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا گزرنا محال ہے، تو فرمایا کہ جنہوں نے حق کی تکذیب کی ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، بلکہ یہ کہ اونٹ کا گزرنا اس میں ممکن ہے، ان کا جنت میں جانا ممکن بھی نہیں۔ محال تو ہے لیکن ہو سکتا، لیکن ان کا تو جب اتنی بات واضح ہے کہ کوئی کافر اور مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، وہ قابل مغفرت نہیں ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں کہ انک غفور الرحیم؟ تو مطلب یہ کہ عقیدہ تو ان کا بھی یہی ہے کہ یہ ناقابل معافی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام میں رحمت اور شفقت اس درجے تھی کہ اس قانون اٹل قانون کے ہوتے ہوئے بھی مایوسی نہیں تھی، مایوسی نہیں۔ مطلب قانون تو آپ کا بے شک ہے، یہی ہے، لیکن آپ کو اس کا قانون کا پابند کون بنا سکتا ہے؟ اگرچہ آپ اپنے قانون کو توڑیں گے نہیں، یہی رہے گا، لیکن تاہم پاور تو آپ کو ہے، قانون بھی تو آپ ہی نے بنایا ہے۔ اگر آپ کسی کافر مشرک کو بھی بخش دیں تو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا جناب۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ بہرحال پاورفل ہیں، قانون یہ ہے، ہمارا بھی ایمان یہ ہے کہ کافر نہیں جائے گا، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے تو قدرت کے نیچے تو ہے، کافر کو بھیجنے تو کیا ہے۔ دیکھیے دو نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسی طرح کی دعا کی، ایک ابراہیم علیہ السلام نے کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے، انہوں نے تو یہاں دنیا میں کہی نا، وہ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا تو اس وقت یہ کہیں گے۔ تو وہ بات سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے کہا ان لوگوں کو کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو میرے سوا خدا مانے، آپ نے کہا ان کو، تو کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ پاک ہیں، مجھے یہ بات کب لائے کہ مناسب ہے کہ میں وہ بات کہوں جو کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے اور کچھ نہیں کہا سوائے اس بات کے کہ میاں اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اپنی اس دعوت پہ گواہ ہوں کہ جب تک میں زندہ رہا ان کے اندر تو میں نے یہی ان کو کہا، اس کی میں خود شہادت دیتا ہوں۔ لیکن فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، جب مجھے آپ نے اپنے پاس بلا لیا، پیچھے کیا ہوا کہ ان کے محافظ آپ، پچھلی حالت کا مجھے پتہ نہیں ہے، جب تک تھا تو میری دعوت یہ تھی، اور کسی کو میں نے اپنے آپ کو خدا کہنے کا نہ کہا اور نہ کہنے کی اجازت دی، لیکن جب آپ نے اپنے پاس بلا لیا تو کن تن ترغیب منتا کلیشن، پھر کیا کہتے ہیں
ان تعذبہم فإنہم عبادک، اب ان کے اس جرم پر کہ انہوں نے مجھے خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا، اس جرم پہ، ان تعذبہم، اگر آپ ان کو سزا دیں، فإنہم عبادک، آپ کے بندے ہیں، مجرم ہیں، حق ہے کہ آپ ان کو سزا دیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر آپ اتنا بڑا جرم بھی ان کو معاف کر دیں تو آپ کو کون پوچھتا ہے؟ تو یہ نہیں کہ وہ یعنی مشرک کو قابل مغفرت سمجھتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ قانون یہی اور یہی لاگو ہوگا، لیکن آپ کا اپنا قانون ہے اور آپ پر کوئی ایسی ہستی نہیں جو آپ سے قانون کی پابندی کرائے۔ آپ معافی کر سکتے ہیں مشرک کو، کافر کو جنت میں بھیج بھی سکتے ہیں، اگر آپ مومن صادق کو اٹھا کے جہنم میں بھیج دیں تو آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ یعنی آپ پر کوئی چیز واجب نہیں، آپ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ تو فإنک غفور رحیم، آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ ایک دعا اپنے تحفظ کے لیے، اولاد کے تحفظ کے لیے اور شہر کے باامن ہونے کے لیے۔ اگلی دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے بسایا ہے من ذریتی، اپنی کچھ اولاد، یہ من جو ہے نا یہ بعض کے معنی میں ہے، کل اولاد نہیں، کیونکہ باقی اولاد ان کی وہاں نہیں تھی، وہ شام میں، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس وقت اور اولاد تھی بھی نہیں، لیکن ہوئی تو پھر وہ شام میں بھی بسی، وہیں رہے۔ تو میں نے اپنی کچھ اولاد یہاں بسائی ہے، اور کہاں بسائی؟ بے وادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو زراعت کے قابل نہیں، کاشتکاری کے قابل نہیں، نہ اس وقت تھی نہ آج ہے۔ اب جو تھوڑی بہت ہمیں سرسبز نظر آتا ہے تو یہ باہر سے مٹی لا لا کر بیچاروں نے ڈالی ہے، ورنہ اب بھی خود وادی جو ہے نا وہ قابل کاشت نہیں، غیر عزیز ہے۔ تو میں نے ایسی غیر آباد اور بنجر جگہ میں اپنی اولاد بسائی ہے، وہ بے شک دنیاوی پیداوار کے لحاظ سے کتنی ہی بنجر صحیح، پتھریلی صحیح، غیر آباد صحیح، لیکن سب سے بڑی اس وادی کی خوبی یہ کہ عند بیتک المحرم، آپ کی عزت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ تو ایک لحاظ سے بالکل غیر آباد ہے، گھاس سے نہیں اگتی، اور ایک اعتبار سے اتنی آباد ہے کہ ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازیں پھل دیتی ہے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا پھل دیتی ہے جی۔ تو عبادت کے لحاظ سے اس سے زیادہ زرخیز جگہ نہیں، اور دنیاوی پیداوار کے لحاظ سے اس سے زیادہ بنجر جگہ نہیں۔ پانی کا نام نشانی سوائے کنویں کے، اس کنویں کے سوائے پانی کا نام و نشانی نہیں جی، مٹی تک نہیں، مٹی ہے تو اس میں پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں جی، لیکن آپ کے حرمت والے، عزت والے گھر کے پاس۔ تو پھر کیوں بسایا ہے جی؟ کیوں بسایا ہے؟ کیوں بسایا؟ مارکیٹ کو دے کر بسایا ہے، مارکیٹ کو دے کر بسایا کہ یہاں مارکیٹ کس بات کی ہے جی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ یار نماز کا پھل زیادہ ہے، تو اس لیے بسایا تاکہ نماز قائم کریں، کھیتی باڑی کے لیے، باغبانی کے لیے، تجارت کے لیے نہیں، بلکہ نماز کے لیے یہاں بسایا ہے، یعنی یہ مقصد ہے بسانے کا، باقی چیزیں غیر مقصود ہیں، اور جب یہ مقصد پورا ہوگا تو باقی چیزیں خود بخود ہوں گی جی۔ اور ان کے لیے آگے دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، کر رہے ہیں، لیکن مقصد پہلے ہے نا۔ تو فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ جھکے ان کے پاس، ان کی طرف، لوگوں کے دلوں میں ان کے پاس آنے کا جھکاؤ پیدا کر دے۔ یہ تنہا ہے، ایک خاتون ہے، ایک معصوم بچہ ہے، ٹھیک ہے، جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
تو ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو راغب کیجئے کہ لوگ یہاں آئیں، بسیں، آبادی ہو۔ ایک تو یہ کہ ان کو مانوس ہونے کے لیے لوگوں کو بھیجیے، دوسرا وارزق من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ ثمرات عام طور پہ کوئی فروٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ثمرہ، لیکن لغت کے لحاظ سے ثمرہ کہتے ہیں پھل کو، پیداوار کو۔ جی اگر اس کو عام معنی میں لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی پیداوار ان کو پہنچائیے، اور پھر ورزق کمانا رزق کھلانے والا نہیں ہوگا، بلکہ ورزق کمانا ان کو دیجیے، کیونکہ رزق کمانا ایک معنی ہے دینا، ایک معنی ہے کھانے کی چیزیں دینا۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ کھانے کی چیز رزق ہے، یہ رزق ہے، اور ایک رزق کمانا ہوتا ہے مطلقاً دینا، کسی چیز کو کوئی چیز دینا۔ کہتے ہیں رزقنی فلان، مجھے فلانے نے دیا، تو چاہے وہ کھانے کی چیز ہے یا غیر کھانے کی چیز ہے۔ تو عام معنی لے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز جو دنیا میں پیدا ہو اس کا پھل ان کو پہنچائیے۔ تو اس میں زمین کی پیداوار، باغوں کی پیداوار، مشینری کی پیداوار، جس چیز کی بھی پیداوار آپ کہیں تو سب کی سب آ جائے گی۔ تو آج دنیا میں جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہ حرمین کی منڈی میں آپ کو دستیاب ہے۔ ہر پھل، ہر چیز کا پھل، ہر مشین کا پھل، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وہ سستا کچھ نہیں ہے۔ اچھا سستے مہنگے کو چھوڑیے بھائی، بس ہے آپ سستے مہنگے کیا بات ہے، آپ کو فری ملتا ہے اتنا پیش کر دیتے ہیں آپ جی، وہی ہے سستا تو ہے ہی۔ اچھا تو یہ چیز ان کو نصیب کیجیے، اور کس لیے؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ کھائیں اور شکر ادا کریں۔ یہ بتا دیا ان کا فریضہ، ان کی ڈیوٹی بتا دی کہ یہ کھائیں اور شکر بجا لائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بس مولانا یہ جو آیا تھا یہ بیت اللہ کے بننے سے پہلے کی یہ پہلے کی ابھی دیکھ لو، وادی غیری ذی زرع میں بسا کے جا رہا ہوں۔ بیت محرم اس لیے کہا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر تھا، ٹھیک ہے نا، کسی کا بیت محرم کے پاس، حالانکہ اس کے بھی نام و نشان نہیں، وہ پھر بعد میں چل کے آئیں گے۔ ابھی یہ بالکل ابتدائی دعائیں، بالکل ابتدائی، جب ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پرلی پہاڑ کی اس طرف کھڑے ہو کر پھر ادھر منہ کر کے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں ان سے جانے کے بعد، تو تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ اس کے علاوہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب آپ جانتے ہیں جو ہم دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو ہم زبانوں پہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ یہ تو میں نے دعائیں زبان سے کر دی، آپ کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی دلوں میں تو بہت کچھ باتیں ہیں نا، ساری باتیں آدمی زبان پہ ظاہر تھوڑا کرتا ہے، دل میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر دل میں یہ بھی ہے کہ یا عظیم الشان پیغمبر مبعوث ہو، اس دعا کو پھر بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کیا جو سورہ بقرہ میں ہے، لیکن یہاں کہا کہ جو دل میں ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کا جو بعد میں کی تھی، تو اس وقت وہ دل میں ہے اور زبان سے جو کی تو آپ دونوں جانتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو لہذا ہمارے دل کی بات مخفی نہیں ہے۔ یعنی اور کیا کیا ہماری مطلوب چیزیں ہیں اور کیا کیا ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم سے بھی چھپی ہوئی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں، پر اللہ پر وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو اس وقت یاد آیا مانگا وہ بھی، جو نہیں مانگا یاد ہی نہیں ہے یا مستقبل میں مانگیں گے وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تو
مطلب کہ وہاں کی تھی نا، یہ اگلی دعا یہ بات کی ہے، اور یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ، وہب لی علی الکبر، جس نے مجھے عطا کیا، مجھے بخشا بڑھاپے کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل اور اسحاق دو، تو بیٹے تو اور بھی دیے بڑھاپے کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن یہ دو چونکہ نبی ہوئے نا تو ان کا بالخصوص تو خصوصی طور پر نام دیا کہ اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ دعائیں سننے والا ہے۔ اور سننے کا معنی لیکن ایک خالی سننا ہوتا نا، ایک قبولیت کا سننا ہوتا ہے، تو یہاں سننے سے مراد ہے قبولیت کا سننا، یعنی سن کے مان گیا، سن کے قبول کر لی۔ اور قیامت کے دن کافروں کی دعا کے بارے میں فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کی پکار قیامت کے دن جو ہوگی نا وہ بیکار جائے گی۔ یہ مطلب کہ اللہ سنیں گے نہیں، سنیں گے لیکن قبول کرنے والا نہیں سنیں گے تو بیکار جائے گی۔ تو دنیا میں دعا بیکار نہیں جاتی اگر وہ صحیح شرائط کے ساتھ کی جائے، بلکہ اس پہ کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے ضرور آتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبول ہونے کے بعد اس دعا کا نتیجہ کب نکلے گا؟ نتیجہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے علم کے مطابق نکالتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ادھر سے ہم نے برحمت یار ہمارا کی ادھر چیز موجود ہو جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں ادھر دعا کی نہیں ہے، ختم نہیں کی، ادھر چیز ہو جائے، اور نہ ہو تو کہتے دعا قبول ہی نہیں۔ اب بھی کہتے او جی مسلمانوں کے لیے دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اتنی مار کھا رہے ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، ان کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہتے نہیں قبول ہوتی؟ قبول ہوتی ہیں، لیکن ثمرہ کب نکلے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ وعدہ کرتے تو پھر کیسے اس کے خلاف کریں گے؟ اجیب دعوت الداع، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ آپ کی تو نہیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہم ہیں جلد باز، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز اپنے ٹائم سے کرتے ہیں، وقت سے کرتے ہیں۔ اب کسی کو دیکھیے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی تو اسی وقت سب کچھ ہو گیا، جب شاید اسی وقت آباد ہو گیا، آہستہ چل کے ہوا، آباد ہونے میں ٹائم لگا کافی جی، اور یہ کہ اسی وقت کیا پھل آگے تھے اس میں بھی وقت لگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو دعا کی وہ تو جی 2000 سال کے بعد آئی۔ ربنا وبعث رسول، اے اللہ اس شہر والوں میں ایک رسول بھیج، تو ایک رسول تو سب موجود ہے نا اسماعیل علیہ السلام، بلکہ بھی بچے ان کو بھی رسالت ابھی ملی نہیں ہے، لیکن معلوم مستقبل میں ہونے والے، لیکن پیدا تو ہو چکے ہیں نا، لیکن وہ جس رسول کی دعا مانگ رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، تو وہ دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی، لیکن کیا حضور کل ہی کو پیدا ہو گئے تھے؟ 2000 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو کون کہتا ہے کہ خلیل کی دعا قبول نہیں کی؟ اتنا عرصہ گزر گیا، اتنے مہینے گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، نہیں۔ ایسے ہی سورہ یونس میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے مایوس ہو کر ان کے لیے بد دعا کی تھی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم لا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اللہ ایک تو ان کے مال جو ہے نا ان کو مٹا دے، یہ مال کے اوپر مغرور ہو کے حق بات نہیں مانتے، تو ان کے مالوں کو بگاڑ دے، ان کی شکلیں بگاڑ دے، پتھر بنا دے، کوئی اور دھات بنا دے۔ دوسرے وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو بھی اب سخت کر دے، تاکہ عذاب علیم تک یہ آپ ایمان نہ لائیں۔ تو یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، تو ہارون علیہ السلام نے اس پہ آمین کہی، وہ دعا مانگتے تھے یہ آمین کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا قد اجیبت دعوتکما،
تم دونوں بھائیوں کی دعا ہم نے قبول کر لی، لیکن اس دعا کے بعد بھی 40 سال تک فرعون کی حکومت رہی، 40 سال پھر بھی رہی۔ تو کوئی کہہ سکتا کیونکہ یہ دعا کیسے قبول ہوئی جی؟ وہ تو 40 سال تک پھر بھی رہا۔ تو بھائی اس کا ٹائم یہ تھا نا کہ دعا تو قبول کر لی کہ اتنے عرصے کے بعد اس دعا پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہوئی اور نہیں ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، لیکن اثر کب ظاہر ہوگا یہ اللہ کے علم میں، اس پہ وقت لگ سکتا ہے۔ تو اب بھی لوگ بیچارے تنگ آ کر کے کوئی دعائیں میں کہتا ہوں ہم اپنے شب و روز کو دیکھتے ہیں، اپنی عمروں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کے شب و روز اور ہیں۔ اللہ کا ایک دن جو ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اگر چند منٹوں میں کسی کو کچھ دیتا ہے یا کچھ دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے تو یہ چند منٹ ہی ہے نا، ہمارے لیے برسوں ہیں۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نے کہا قبول ہوئی، لیکن ان میں وقت لگا۔ تو اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور ان سے کوئی 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، ان کی والدہ حضرت سارہ۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی ہیں، جو رشتے میں ان کی کزن بھی ہیں، چچا، اور وہ ان پر پہلے ایمان لانے والوں میں سے جو عراق میں جب انہوں نے دعوت شروع کی تو وہی ان پہ ایمان لائی، اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام ہوتی ہیں۔ تو یہ مختصر سا قافلہ ہجرت کر کے آیا تھا۔ ان کو شام جانا تھا ہجرت کر کے، لیکن براستہ مصر۔ تو مصر کے بادشاہ نے ان سے بیوی کو چھین لیا، اس طرح آپ کو بارہ بتائی دی ہے۔ تو بارہ پھر ان کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اللہ نے اس کو شل کر دیا، یعنی حضرت سارہ حسن و جمال میں بے مثال تھی، اور اس کا یہ قانون تھا کہ جو اس کی راجدھانی، اس کی حکومت میں سے گزرتا تھا نا، اگر کسی آدمی کے ساتھ اس کی کوئی خاتون ہوتی تو اس سے پوچھتے تھے، ماں ہے، بیٹی ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، کوئی ہے، تو اس کو چھین لیتا تھا۔ لیکن اگر کہتا کہ بہن ہے تو نہیں چھینتا تھا۔ یعنی یہ اس نے اندر سا قانون بنایا ہوا تھا کہ جانے والے کے ساتھ بہن ہو کوئی گل نہیں، باقی کوئی بھی ہو چھین لیتا تھا۔ تو سرحد پر پہنچنے سے پہلے کسی نے ان کو بتا دیا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں پہ یہ رول ہے اور آپ جا رہے ہیں تو احتیاط کریں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا تھا کہ یہاں کا یہ قانون ہے، اور وہ اگر ہم دونوں کے بارے میں پوچھیں گے تو میں تجھے کہہ دوں گا کہ یہ میری بہن ہے، اور تجھ سے پوچھے تو بھی کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے۔ اور ہیں تو میاں بیوی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بات کی توجیہ کی کہ اسلامی رشتے میں تو ہم بہن بھائی ہیں نا، تو ہم جو ایک دوسرے کو بہن بھائی کہیں اسلامی رشتے کے حوالے سے، اور وہ اسلامی غیر سمجھیں وہ سمجھیں کہ کوئی نسبی رشتہ ہے، تو اس طرح بچت ہو جائے گی۔ تو جب آپ پہنچے تو پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا، لیکن اس دفعہ انہوں نے اس اپنے قانون کی بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا جو بھی ہے ان کو لے جانا ہے۔ جب لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شل کر دیا 3 دفعہ، ٹھیک ہوا 3 دفعہ، پھر باہر طائب ہو گیا اپنی بات سے، اور ان کو آزاد کر دیا، اور خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ بھی ساتھ دے دی۔ حضرت ہاجرہ یا تو اس بادشاہ کی بیٹی تھی یا کسی اور بادشاہ کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس کی بیٹی قید ہو کر آئی تھی، تو یعنی وہ نسلاً شہزادی ہیں، لیکن اس وقت وہ اس کے پاس لونڈی کی حیثیت سے آ گئی، یا خود اس کی بیٹی تھی۔ اس لیے یہودیوں کا، عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اسماعیل جو ہے وہ لونڈی کے بیٹے ہیں، یہ بکواس ہے ان کا، وہ شہزادے ہیں، شہزادی۔ اور پھر اگر لونڈی ہو گئی تو کون سی بات ہوگی؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اور لونڈی کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہے نا بھئی۔ یہاں یہ انسان جو پکڑے جاتے ہیں انہیں کو غلام اور لونڈی بنایا جاتا ہے جی، تو یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، اگر لونڈی ہے تو کون سی بات ہے، لیکن واقعہ یہ کہ لونڈی نہیں، شہزادی تھی۔
تو خیر وہ ان کو خدمت کر دی. تو حضرت سارہ کی اولاد نہیں. ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے ہو گئے تھے, 99 سال, اور بائبل کے لحاظ سے 85 سال, تو بھی بڑی بات ہے. 85 یا 99, اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی. تو سارہ نے ہی مشورہ دیا کہ آپ میری اس خادمہ سے شادی کر لیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اولاد دے دے, میری تو نہیں ہوئی. اور وہ بانجھ بھی تھی, تو انہوں نے اس سے شادی کر لی, تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام بیٹا دیا ان سے. ٹھیک ہے, اب بیٹا تو پیدا ہو گیا, اب رشک پیدا ہو گیا کہ اب تو جی ساری توجہ ادھر ہوگی, بیٹے والی کی طرف ہوگی, مجھے کون پوچھے گا, یہ خواتین میں ہوتی ہی مت. جی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب میں نے برداشت نہیں کرتی, لہذا آپ اس بیوی اور اس بچے کو یعنی ماں بیٹے کو کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ کے آ جائے. یہ ایک تکوینی نظام تھا, یعنی اللہ کی طرف سے تو طے شدہ ایک نظام تھا نا, اس کا ذریعہ ان کا یہ رشک بنا. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے یہ بات تھی کہ اس بچے اور اس کی ماں کے ذریعے سے یہاں پر ایک شہر آباد کرنا ہے, یہاں میرا گھر ہوگا اور یہاں پر عبادت ہوگی. یہ تو طے شدہ بات تھی, لیکن ان کے آنے کا ذریعہ ان کا رشک بنا. علیہ السلام یہ بھی نہیں کر سکتے کہ خواہ کا بیوی لے کر اٹھا کر لے جائیں, تو ظاہر بات اللہ کا نبی جو کرتا ہے اللہ کی وحی سے, تو وہی بھی آ گئی کہ سارا جو کہتی ہیں ٹھیک ہے کرو گے, ٹھیک ہوگی, کیا ہوگی, منظوری مل گئی ادھر سے بھی. تو جس طرح آدم علیہ السلام جنت میں بھیجے گئے, لیکن اللہ نے دنیا کو آباد کرنا تھا, تو وہ ممنوع شجرہ کھانا سبب بن گیا ان کے زمین پہ آنے کا, اور اس سے دنیا آباد ہوئی. اس طرح وہ رشک سبب بن گیا بیت اللہ اور شہر مکہ کی آبادی کا. تو خیر وہ لے کر چلے. اب کہاں جانا ہے, کہ جبریل کو بھیجتے ہیں رہنمائی کے لیے. حضرت جبریل تشریف لائے, آگے آگے جبریل پیچھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے ساتھ چل رہے. کہتے ہیں کہ جہاں کوئی زرخیز علاقہ آتا, سرسبز علاقہ آتا, تو آپ کہتے ہیں جبریل یہیں پر ان کو چھوڑ دوں. ہم کہتے نہیں حضرت آگے جانا ہے. تو چلتے 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 وادی غیر ذی زرع میں جب پہنچے تو کہا یہاں چھوڑنا ہے. نہ کوئی پودا ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی سبزہ ہے, صحیح سب کچھ ہے, لیکن یہ مقدس جگہ ہے. تو وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ہوا. تو اسماعیل صاحب نے کہا, بچے تھے دودھ پیتے, شیر خوار بچے, جب ان کو وہاں پر چھوڑا گیا. اور اس سے پھر 14 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ وہیں پر فلسطینی میں ان کا قیام رہا, اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے یعنی ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت. تو دونوں بیٹے پوتے کی بشارت فرشتے لے کر آئے تھے حضرت ابراہیم السلام کے پاس. حضرت سارہ کی موجودگی میں ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک بیٹا اور بیٹے کے بعد ایک پوتا دینے والے ہیں, دونوں نبی ہوں گے. اور یہ پھر یہ ان کی نسل سے نبوت کا ایک بڑا سلسلہ چلے گا. تو 4000 نبی کم و بیش اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے. 4000 یعنی پہلے یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام, ہاں جی, تو بنی اسرائیل وہیں سے چلتا ہے نا. تو پھر یوسف علیہ السلام کے بعد پھر سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. بنی اسرائیل کے کل امتوں کے نہیں, کل انسانیت کے تو حضور ہیں. یعنی اس قوم کی اس برادری میں جو 4000 نبی آئے تو آخری حضرت تو عیسائی نہیں مانتے, کیونکہ یہ اسرائیلی نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے. کیوں کہ یہ خاندان باپ سے چلتا ہے, ان کو تو باپ نہیں, ان کی تو ماں ہے. تو میاں ماں تو اسرائیلی ہے, تو تم مانتے ہو کہ ماں اسرائیلی ہے
اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور جہاں باپ نہ ہو تو سلسلہ پھر ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو باپ نہیں ہے تو ماں تو ہے، تو ماں اسرائیلی تو بیٹا اسرائیلی ہوا. تمہارے لیے کوئی گالی تو نہیں ہے کہ اسرائیلی ہے. بنی اسرائیل بھی تک بڑی قوم ہے جی، اپنے دور میں بڑی عظیم شان قوم گزری ہے. تو خیر اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. تو یہ دونوں کا ذکر کیا اس لیے کہ پھر مطلب کہ اس کے بعد ان دونوں کی نسل سے ہی تمام انبیاء آئے. تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 4000، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک موتی ذریتی ایک جو سب سے بار ہے. ٹھیک ہے، خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی یہ آخری دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب کر دے مجھ کو ٹھیک نماز پڑھنے والا. ٹھیک مقیم اقامت سے، اقامت کا معنی سیدھا کرنا، یعنی سیدھی نماز، بالکل ٹھیک نماز پڑھنے والا مجھے بنا دے. ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم السلام سے اچھی نماز کون پڑھنے والا ہوگا؟ جو آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے نبی، اور امت میں نبی سے زیادہ اچھی عبادت کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تو اللہ ہے، ان کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ان کی شایان شان کون کر سکتا ہے؟ تو اس لیے نبی بھی کہتا ہے اللہ مجھے ٹھیک نماز پڑھنے والا بنا دے. تو ٹھیک نماز بڑی اہم اہمیت کی بات ہے. دیکھیے ان دو رکوعوں میں اب یہ تیسری جگہ ہے جہاں نماز کا ذکر آ رہا ہے. پچھلے رکوع میں بھی نماز بتا رہا ہوں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز پڑھیں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں. پھر یہاں گزرا کہ میں نے اپنی بیوی بچے کو یہاں اس لیے بسایا غیر آباد جگہ میں تاکہ یہ نماز پڑھیں. اور اب نماز کی درستگی کی دعا، اے اللہ مجھے ٹھیک نماز پڑھنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی ٹھیک نماز پڑھنے والے. اس سے کہ جب نماز ٹھیک ہو جاتی ہے نا تو سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. دین کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، دنیا کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. ایک نماز ٹھیک ہو جائے کوئی بات آسان نہیں ہے. کہنا تو آسان ہے، پھر واقعہ ہے کہ نمازیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر ٹھیک ہو تو نبی کیوں مانگے؟ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نبی نماز کی سنت میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے تھے. کرتے تھے کہ نہیں؟ تو نماز پڑھیے نا، اللہ کی عبادت کرتی ہے، معافی کس بات کی مانگتے ہیں؟ معافی تو جرم پہ مانگی جاتی ہے نا. بھائی معافی استغفار تو گناہ پہ کیا جاتا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، نماز پڑھی ہے. لیکن استغفار کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنی عبادت کو اللہ کی شایان شان نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہماری عبادت آپ کی شان میں یہ بھی گستاخی ہے. یہ تو آپ کا کرم ہے کہ ہماری گستاخانہ حرکت کو آپ قبول کر لیں، ورنہ آپ کی شان کے لائق یہ چیز نہیں ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سچی عبادت اور کھری عبادت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جی کوئی نہیں. یعنی بندگی تو آپ پہ ختم ہے، اور بندگی کا حق اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو پھر آپ ہی کر سکتے ہیں. پھر آپ اسی بندگی کی وجہ سے اللہ نے آپ کا نام ہی عبد رکھا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ انہ لما قام عبد اللہ. کہیں قرآن میں عبد اللہ کا، کہیں عبدہ کہا، کہاں عبدہ کہا، کہ یہ بندے ہیں لیکن وہ بھی اپنی عبادت کو اللہ کی شایان شان نہیں سمجھتے کہ اللہ. اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ کے نیک بندوں کی ایک دعا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ والمستغفرین بالاسحار. والمستغفرین یعنی اللہ کے نیک بندے
سحری کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. حالانکہ سحری کو اٹھ کر کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز. سحری کو لوگ اٹھتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے، پر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سحری کو اٹھ کے استغفار کرتے ہیں. تو کیا مطلب؟ پہلے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں پورا خشوع و خضوع کے ساتھ اور پھر استغفار کرتے ہیں. اب کس کے استغفار کرتے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھی انہوں نے، اس کے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. یعنی جتنے خلوص سے، جتنے بے ریا انداز میں نماز سحری کی ہوتی ہے، اتنی تو ایک بالکل بے ریا عمل اور پوری توجہ کا عمل، اور پھر بھی اللہ والے اس پر آخر میں استغفار کرتے استغفر اللہ. یہ آپ کی شایان شان کام نہیں ہوا پر یہ اور کوئی کر سکتا بھی نہیں. آپ جتنا بھی کریں پھر بھی کم ہے. یہ تو ہم اس لیے نخرے کرتے ہیں نا کہ ہم نے تو اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. جنہوں نے اللہ کی عظمت کو جتنا پہچانا ہے اتنا ہی اپنا عمل کو کھوٹا نظر آتا ہے، اس کو استغفار کرتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے سیدھی ٹھیک نماز پڑھنے والا بنا دے. تو وہ اپنی نماز کو بھی مکمل نہیں سمجھتے. اچھا، میرے استاد کی استاد شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بے مثال عالم تھے ہندوستان میں. جن اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی میں جدا جدا خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، تو ان میں بھی بڑی خوبیاں تھیں، اور اپنے دور میں یعنی ان کی مثال نہیں تھی. اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا، ایسی یادداشت دی تھی کہ جس کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لیتے نا تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. فلاں کتاب اٹھاؤ، فلاں صفحے میں فلانی لائن میں دیکھ لو. تو ان کے استاد حضرت شیخ الہند جہاں بھی جا کر کسی سے بحث ہوتی تو سال لے جاتے تھے کہ حوالے کی کتابیں کہاں سے، یہ چلتی پھرتی لائبریری چلتی پھرتی لائبریری ہے. تو بس وہ ساتھ ہوں گے تو بس کتابیں اٹھانے کی اور کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ ویسے ہی کہہ دیں گے کہ فلاں مسئلہ فلاں کتاب کے فلاں سطح پر. ایسے ہی ہوتا تھا. انہوں نے اس پہ جو کل میں کیا نام تھا، جو مقدمہ بھی لڑا تھا جس میں دارت میں جا کے انور شاہ، ہاں جب آباد میں ساری کتابیں رکھی تھی. ہاں بس وہ تو ویسے ہی کر لیتے تھے. تو ان کے حافظے کی ایک مثال ہی آپ کو دے دوں. تو وہ ایک دفعہ قاہرہ مصر گئے دورے پر، اور علماء بھی گئے تو وہ بھی گئے. وہ علم کے تو بے انتہا شوقین تھے، جہاں بھی گئے کتاب اٹھائی بس اسی نے. تو وہاں بہت بڑی لائبریری، مصر تو بہت بڑا ملک ہے اور وہاں بہت قدیم ملک ہے، بڑی بڑی قدیم کتابیں. تو لائبریری میں گئے اور ان کو کتابیں پڑھی. تو ایک کتاب جو فقہ پر، مسائل پر، چھوٹی سی مختصر کتاب، نور الازا اس کا نام ہے، یہاں بھی ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے. تو وہ مطالعے کی تو بڑی پسند آئی کہ یہ کتاب تو ہم بھی اپنے ادارے میں دارالعلوم میں لے جا کر داخل کریں نصاب میں. پسند آئی تو لائبریری والے سے کہا کہ اگر یہ اس کتاب کا ایک نسخہ، ایک کاپی مجھے دے دو تو میں اپنے ملک میں لے جا کر اس کی کاپیاں بنا کر یعنی اپنے اس مدارس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. اچھی لگی. اس نے کہا جی یہ قانون نہیں ہے، اس لائبریری کی کوئی کتاب کسی کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، بس اندر بیٹھ کے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو لے جانے کی کاپی دینے کی اجازت نہیں ہے قانون. اچھا، تو آپ نے کہا پھر ایک دن میں پڑھ سکتا ہوں یہاں پر پوری؟ ہاں پڑھیں، یہاں تو جتنا چاہے پڑھیں. اب انہوں نے جانا بھی تھا تو وہ تو سرسری دیکھی تھی نا، تو انہوں نے اول سے آخر تک اس کو گہری نظر سے پڑھ لیا. جب دورہ ختم ہو واپس انڈیا گئے تو انہوں نے لکھوائی، پوری کتاب لکھوائی. لکھانے کے بعد اس کو وہاں پریس میں دیا، اس کی کاپیاں بنی اور ایک کاپی لائبریری کو بھیج دی. کبھی لایا نہیں ہوئی مطلب پڑھی ہے، یہ دیکھ لو وہی ہے کہ نہیں ہے. تو حیرت میں ہو گئے، حیرت میں ہو گئے. تو ایسا یعنی بے مثل ان کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ دیا تھا. تو بہت بڑے عالم تھے. عربی میں
بھی ماہر تھے، عرب بھی ان کی عربی سن کے حاشش کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، باہر تقسیم ہے کسی کو کیا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دفعہ دیوبند سے گنگوہا، علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم تھے. ان کے پاس پیدل چل کے گئے، سواریوں کو اتنا انتظام نہیں تھا اور کافی دور کا رستہ تھا. جب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مولانا آپ کیسے آئے؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ دعا کیجئے کہ میں ٹھیک نماز پڑھ سکوں. آپ سے یہ دعا کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اللہ ٹھیک نماز پڑھنے والا بنا دے. یعنی وہ عالم جس کی مثل نہیں تھی وہ کہتے ہیں. تو مولانا بھی بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا ہاں مولانا، اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، دین بھی ٹھیک ہو جائے گا، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے کہ نماز ایسی معمولی بات نہیں ہے، ایک چوٹی کا عمل ہے جی، اور تمام اعمال کا مجموعہ ہے. تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے ٹھیک نماز پڑھنے والا بنا دے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی ٹھیک نماز پڑھنے والوں بنا دے. ربنا وتقبل دعا، پھر ترتیب تاکید، اے ہمارے رب اور اس دعا کو قبول بھی کر دے، اس دعا کو قبول بھی کر دے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے. ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. وللمؤمنین، اور سب مومنوں کو بخش دے. یہ ہمارے لیے بھی دعا ہوئی. دو نبی ہیں جنہوں نے ہم سب کے لیے دعا، ایک حضرت نوح علیہ السلام جی اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جی، دونوں نے دعا مانگی پورے مومنوں کے لیے. کب بخش دے؟ یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن ہماری بخشش فرما دے. تو خود تو ماشاءاللہ ہیں بخشا ہیں، لیکن بات وہی ہے، بات وہی ہے کہ گارنٹی تو ہے پر فعال لما یرید ہے، آپ جو چاہیں کریں، کون پوچھ سکتا ہے آپ سے جی. تو اس لیے اپنی ماں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے انہوں نے کیسے دعا مانگی. ماں کا تو خیر پتہ نہیں ہے حالات کا، لیکن باپ تو یقیناً کفر پہ مرا. حاضر جو ہے وہ تو مسلمان ہی ہوا جی. لیکن یہ کہ ماں کے بارے میں پتہ نہیں، اگر اس کا ایمان کا ہوتا تو کوئی ذکر ہوتا ہے، کہ اس کا بھی ذکر نہیں تو اس کا معلوم ہے کہ وہ بھی شاید اسی دین کا مری ہوگی. لیکن کام باپ کا تو پتہ ہے. تو والدیہ کا معنی ماں باپ ہوتے. تو ماں باپ، اور یہ بھی قانون سورہ توبہ میں گزر چکا ہے کہ ما کان للمؤمنین ان یغفروا للمشرک، یعنی مومنوں کو، مسلمانوں کو مشرکوں کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں. جو شرک پہ مر گئے، کفر پہ مر گئے، ان کی مغفرت کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ان کی مغفرت ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انہوں نے کیسے ان کے لیے دعا مانگی؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ دعا شاید اس وقت مانگی ہے جبکہ ماں باپ کا کفر پہ مرنا ان کو معلوم نہیں تھا اور ان کو امید تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو پھر ان کو بخشنے کا مطلب ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق دے کر بخش دے. توبہ کی توفیق دے کر، یہ نہیں کہ اسی حال میں بخش دے، یعنی ان کو توبہ کی توفیق دے کر اسلام کی طرف لا کر بخش دے. اور یہ تو یہ ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ کفر پہ مرے ہیں تو پھر تو اس کے لیے منع کیا تھا. تو سورہ توبہ میں ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعظۃ وعدها ایاہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے جو دعا کی تھی استغفار، وہ ایک وعدے کی بنیاد پہ کی تھی جو باپ سے جاتے وقت، ہجرت کرتے وقت وعدہ کر گئے تھے کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا. تو وہ
کرتے رہے لیکن فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ تو کفر ہی پہ مر گیا، وہ تو خدا کا دشمن ہی مر گیا، تو پھر وہ اس سے بیزار ہو گئے اور پھر کوئی دعا نہیں مانگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر اس دوران کی دعا ہو۔ جی تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کفر پہ مر گئے ہیں اور اس کو پتہ بھی ہے تو بھی وہ یہ دعا کر سکتا ہے، پھر اس سے اس کے وہ ماں باپ مراد نہیں ہوں گے جن سے پیدا ہوا، بلکہ سب سے اولین ماں باپ آدم اور حوا مراد ہوں گے۔ تو پھر یہ دعا ڈائریکٹ کو چلی جائے گی، یہ مراد نہیں ہوں گے بلکہ آدم اور حوا۔ تو ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھ کو بخش دے اور میرے ماں باپ کو یعنی آدم و حوا کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مومنوں کو بھی بخش دے جس دن کی حساب قائم ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ۔